محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، عنایت ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو اور آپ کو امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر فرد کو اپنے اپنے مقام پر رہ کر ایک قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ انسان پورا قرآن پاک اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر سنا لیتا ہے۔ ورنہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ انسان کے بس میں، انسان کے پاس میں اتنی طاقت نہ اتنی وسعت ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بارگاہ میں سنا سکے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان سنا لیتا ہے، ورنہ انسان کے پاس بالکل بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سنا سکے۔ اسی بات کو قرآن حکیم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی صفت کو رب کریم نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا جاتا تھا تو تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے، رونے لگتے تھے، گڑگڑا جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، کپکپاہٹ تاری ہو جاتی تھی، اس لیے کہ خالق کا کلام اللہ کے بندوں کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور خالق اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کو سمجھا کرتے تھے، تو قرآن نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ تفیض من الدمع، وہ لرز جاتے تھے، کپکپا جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا تھا کہ احکم الحاکمین ہم سے یہ بات چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کے اندر معروف نام ابو جہل کا آتا ہے، ابو لہب کا آتا ہے۔ انہی کے آس پاس رہنے والے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھے تو کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کل مراد اللہ الحسنی، جتنے کے صحابہ آئے سب کے سب جنتی ہیں، لیکن اسی مکہ المکرمہ میں، اسی مدینہ المنورہ میں 5 ایسے افراد بھی تھے کہ وہ قرآن کو سنا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے اندر شرکت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی تھی کہ وہ مشرف پر اسلام ہو سکے۔ اسی لیے ابو جہل اس بات کو کہتا تھا کہ یہ بات سچ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت تو جی یہی چاہتا ہے کہ بارگاہ نبوت کے اندر حاضر خدمت ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط کو پکڑ کر ایمان لائے۔ لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں اس بات پر کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے برکھوں کو، اپنے پچھلے نسل کے افراد کو اس دین مذہب یعنی مذہب اسلام پر قائم نہیں فرمایا، نہ ہم نے پایا ان کو اس مذہب پر، وہ دوسرے مذہب پر تھے، لیکن
لیکن سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن سننے کے بعد دل تو یہی کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان دیا ہے. یہی قرآن جب صحابہ سنتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تفیض من الدم، آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے. اور اسی قرآن پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. قرآن پاک کو اور ان سے قرآن پاک کو جو انسیت تھی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے فقہ کو، جن کے مسائل کو پوری دنیا سب سے زیادہ فالو کرتی ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت وہ صرف قرآن پڑھتے تھے، صرف قرآن، تو مالک کے کلام کے آگے مخلوق کے کلام کو بھول جاتے ہیں. کہ مخلوق کی بات کیا ہوتی ہے، ردی کے ٹوکرے میں ڈالو، صرف خالق کی بات سنو. یہ اس دور کے بزرگوں کی، اس دور کے علماء کی بات ہے. یہ تو پرانے دور کی بات ہے. ماضی قریب کے اندر بھی 5 ایسے افراد اس روئے زمین پر گزرے کہ ان کا صرف مشغلہ ہی یہی ہے، صرف قرآن پڑھو، اس کے علاوہ کوئی کام مت کرو. مظاہر علوم سہارنپور کے اندر ماضی قریب کے اندر گزرے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ کے شہر کے اندر سن پڑھنا ایک میں آتے میرے گھر ان کا قیام تھا. 1 ہفتے تک ان کا اس شہر ہمارے اس پرانے گھر پر ان کا قیام تھا. ان کے متعلق کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت فقیر اسلام نور اللہ مرکزہ کے یہاں 24 گھنٹے کے اندر 4-5 گھنٹہ صرف خاص کا صرف قرآن پڑھو، کوئی کام ہی نہیں کرنا. اسی ادارہ، اسی مدرسہ مسائل علوم سہارنپور کے ان سے پہلے جنازے مناظر اسلام حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ تعالی روزانہ 15 سپارے قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، جبکہ وہ مذاہب کے ناظرین بھی تھے، مریدین بھی آتے تھے، مسترشدین بھی آتے تھے، منتسبین بھی آتے تھے، متعلقین بھی آتے تھے، دربار بھی تھا. ان تمام ضروریات کو پوری کرنے کے بعد خالق کے کلام کو لے کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ خالق کے کلام کو پڑھنے کے بعد مزہ آتا. یہ ان بزرگوں کی بات ہے. آپ کے کسی ضلع، کسی شہر، کسی ضلع کے اندر ماضی قریب کے اندر چند ماہ پہلے تصدیق ہوئی حضرت حاجی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تو نہیں باقاعدہ، لیکن سننے والا مسلسل اس بات کو سننے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اندر بہت سارے کاموں کو انجام دینے کے بعد خالق اللہ کے کلام کو خاص کرتے تھے اور صرف تلاوت کرتے تھے. بہت سارے کام بھی کرتے تھے، لیکن ان تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا تلاوت کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا. یہ ان بزرگوں کی بات ہے. میرے والد حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب مداری نور اللہ مرکزہ جو آپ کے شہر کے شاہی امام گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے. وہ ان کا یہ معمول تھا، نماز فجر سے پہلے تہجد اور فجر کی نماز کے بیچ میں 3 بار آرام سے پڑھتے تھے. اور رات میں کیا ہوا، دن میں کیا ہوا، وہ کتنا پڑھا ہوا الگ ہے، لیکن صرف تہجد کی نماز اور صلاۃ فجر کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے صرف اس بیچ میں 3 بار پڑھتے. اور ماہ سیام کے اندر باقاعدہ روزانہ رمضان المبارک جیسے عظیم برکت والے مہینے کے اندر 15 بار پڑھنا ان کے لیے کوئی خاص ایک دم عام عمل تھا، آرام سے پڑھتے تھے 15 بار. آج کے اس دور کے اندر بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خاص رکھے ہیں اس روئے زمین پر کہ قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. بعض ایسے افراد ہیں روئے زمین پر کسی کو صرف قرآن پاک کا پڑھنا ان کی زندگی کا ایک خاص عمل ہوتا ہے. اگر ہم اور آپ بھی چاہ لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ احکم الحاکمین کا جب یہ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم اس کلام الہی کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں، مخلوق نہیں کریں گے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، تو جو مالک قرآن پاک کو قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مالک ہماری اور آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے دل کے اندر بسانے کی صحیح کریں، کوشش کریں۔ آپ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، لذت ملے گی، فرحت ملے گی، خوشی ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ آپ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے قرآن پاک کو، تو جو ایک بات عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی سفارش کرائیں گے، یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے ہاتھ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں کھڑا کریں گے۔ اور یہ بات قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم کو یہ بات نشاندہی کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بارگاہ ہماری امت کی یہ وہ افراد ہے جو ماہ رمضان سن 2023 بمطابق 1444 ہجری گورکھپور شہر کے اندر رہتے ہوئے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بارگاہ انہوں نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا ہے، نہیں پڑھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے خلاف اگر کوئی ایک عام آدمی، اللہ کا کوئی خاص اور مقرب بندہ بارگاہ الہی میں سے یہ بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ کا دنیا کے اندر قرآن پاک سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تھا، ہماری اور آپ کی تباہی ہوگی۔ اسی بات کو وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بارگاہ الہی میں اللہ کے بندہ وہ ہے جو دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ سوچیں کہ آپ کے بارے میں کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے لیے کیا سبق دیں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جو افراد قرآن نہیں سیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھے کہ صحابہ کس طرح سیکھا کرتے تھے۔ آپ کوشش کریں گے تو لیس للانسان الا ما سعى، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، نصرت بھیجنا، مدد بھیجنا، یہ اللہ کی ذات ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو قرآن سے نہیں چھوڑیں گے، صرف اور صرف کسی کے انتقال پر جا کر ایک پارہ پڑھ دیں گے، کوئی اور موقع آئے گا دکان کا افتتاح ہوگا وہاں جا کر ایک پارہ پڑھ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس قرآن پاک کو چند جگہوں کے لیے خاص کرنا یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن 26ویں پارے کی آیت کریمہ اہل اسلام کو کھول کر رہی ہے، داغ رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے، قرآن کو سمجھو سمجھ کر پڑھو، نہیں سمجھو گے 50-55 سال کے بعد وقت آئے گا چلے جاؤ گے دنیا چھوڑ کر، نسل تیار ہوگی اگر پھر فرض محال خدا نہ خواستہ نسل غلط راستے پر چلی گئی، ہمارے اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر اسی راستے پر چل پڑی، تو ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، بارگاہ الہی کے اندر یہی نسل کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ ہم اگر زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے غلط راستے پر چلے گئے تھے، قرآن نہیں سیکھے تھے، نہیں پڑھنا سیکھے، قرآن نہیں سمجھے، اس میں ہمارا تو ضرور قصور ہے، اس میں ہمارے پرکھوں کا قصور ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے ابا کا، دادا کا، نانا کا، چچا کا، ماموں کا قصور ہے۔ کیوں؟ فَأَضَلُّوا سَبِيلًا، وہ اسی راستے پر چل رہے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ باری تعالیٰ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ اگر آپ ہم کو 2 کوڑا مارتے ہیں، 1 کوڑا مارتے ہیں، اس کا ڈبل ہمارے ان لوگوں کو مارے گا جن کو راستے ہم دے کر چلا کرتے ہیں، تو ہم دونوں طرف سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے زندگی عطا کی، اس کی قدر کریں،
اس نعمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے. جب تک حیات باقی ہے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لے.